وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لهؤلاء يجدون رقة عند محمد رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. عبد الرزاق الصنعانی محدث ہیں، ان کی کتاب مصنف عبد الرزاق، اس میں روایت ہے معمر سے، ان کے شیخ ابن طاووس، اور وہ اپنے والد طاووس سے روایت کرتے ہیں۔ طاووس علماء تابعین میں سے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصفات استنکارا لذلك انه رأى رجلا انتفض لما سمع حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصفات استنکارا لذلك۔ ابن عباس نے ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص کانپ اٹھا، انتفض کانپ اٹھا، لما سمع حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنی، اس حدیث میں صفات کا ذکر تھا، اللہ کی صفات کا ذکر تھا، تو صفات کی حدیث کو سن کر وہ کانپ اٹھا، ایک خوف کا اظہار کیا، استنکارا لذالک، اس کی اس کپکپی میں اس کا انکار پوشیدہ تھا، اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار پوشیدہ تھا، کانپ اٹھا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابن عباس نے فرمایا ما فرق ہؤلاء، ان لوگوں کو کیا ڈر ہے، یہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ یجدون رقۃ عند محکمہ ویہلکون عند متشابہ، جو قرآن کی محکم آیتیں ہیں ان آیتوں کو سن کر ان پر رقت آ رہی ہوتی ہے، اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو متشابہ آیتیں ہیں ان میں یہ برباد، ان میں تباہ ہو جاتے ہیں، متشابہ قرار دیتے ہیں خود ہی، حالانکہ صفات کی آیات، اسماء کی آیات متشابہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر صفت کا معنی معلوم ہوگی، جب معنی معلوم نہ ہو، اس سمیع کا معنی کیا ہے؟ سننے والا، یہ متشابہ ہے، یہ محکم ہے، صرف کیفیت معلوم نہیں کہ وہ کیسے سنتا ہے، سننا اس کا کمال کیا، بصیر کا معنی دیکھنے والا، تو معنی معلوم ہے، متشابہ نہیں ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے، اس لحاظ سے متشابہ ہے۔ تو جو چیز شریعت نے بیان کر دی اس کو مان لو، جو بیان نہیں کی اس کو اللہ کے سپرد کر دو، یہ طے کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کمال کی صفت ہے، اس میں کوئی نقص نہیں۔ ولما سمعت قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الرحمن انکروا ذلک، جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ رحمان کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مر رحمان کیا ہے، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں، رحمان کو نہیں جانتے، رحمان کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، یہ کفار، ان کے کفر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ رحمان کا انکار کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور یہ مقصود شیخ الاسلام کا کہ صفات باری تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق جوڑو، صحیح فہم کے ساتھ، اور صحیح ایمان لاؤ، ورنہ کسی قسم کا کفر جو ہے یہ دین اسلام سے خارج کرنے کا موجب ہے۔ قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد ما معناها؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. یہ باب جو ہے، اور اس کے بعد دو تین باب اور ہیں، ان میں شیخ الاسلام نے شرک اصغر کا ذکر کیا۔ شرک اصغر بعض جملوں کی حد تک ہے، بعض الفاظ کی حد تک، یا بعض کلمات کی حد تک جو زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ زبان پر جاری ہوئے ہیں، اکثر لوگ بول جاتے ہیں توجہ کے بغیر، تو توجہ کرنی چاہیے۔ لفظ کی حد تک شرک اصغر ہے،
لیکن اگر وہ چیز انسان کے دل میں موجود ہے باعتبار عقیدہ کی، تو پھر وہ جملہ بھی شرک اکبر بن جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ لوگ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو اور پھر ان کا انکار کرتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں. مانا یہ کہ لوگ جانتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی خلق ہے اور اللہ کی عطا ہے، پھر ان کا انکار کرتے ہیں. اس انکار کی کیا صورت ہے؟ انکار کیسے کرتے ہیں؟ یہ تین معنی خود شیخ الاسلام نے بیان کیے. قال مجاہد ما معناه، مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قول الرجل، ایک شخص کا یوں کہنا کہ ھذا مالی ورثتہ عن آبائی، یہ میرا مال ہے جو مجھے اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے، اپنے باپ سے مجھے ورثے کے طور پہ ملا، میرا مال ہے. یہ جملہ شرک اصغر کی حدود کو چھو رہا ہے. بات حق ہے، اس کو وراثت سے ملا ہے، مگر اس موقع پر کہے یہ مال اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے جس کا سبب وراثت ہے، سبب کا خالق اللہ ہے. لیکن یہ جملہ اس کا ظاہر غلط معنی پر محتاج ہو سکتا ہے، اور شیخ الاسلام اس جملے کو شرک اصغر قرار دیتا. اس کو اللہ کی عطا کہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کی دین اور اس کی عطا ہے. اور سبب کیا ہے؟ سبب باپ کی وراثت. سبب کیا ہے؟ فلاں کاروبار، یہ میرا مال ہے، اللہ نے عطا فرمایا کاروبار کے نفع کے طور پر. یہ صحیح جملہ ہے. مگر یوں کہنا کہ یہ میرا مال مجھے فلاں کاروبار سے حاصل ہوا، اس جملے میں یعنی ایک خرابی ہے، ایک بڑی دقیق خرابی ہے. تو اس قسم کا جملہ شرک اصغر کو پہنچا سکتا. وقال عون بن عبداللہ، عون بن عبداللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں. اس کا کیا معنی؟ لولا فلان لم یکن کذا، اگر فلاں نہ ہوتا تو مجھے یہ نہ ملتا، یہ نہ ہوتا. اگر فلاں نہ ہوتا تو میں آج زندہ نہ ہوتا. حالانکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے بچایا، اللہ نے عافیت دی اور سبب فلاں کو بنایا، وہ سبب اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کی دین ہے. تو اس طرح یعنی توحید سارے امور میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف نسبت ہو. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز. ٹھیک ہے بعض اوقات ایک قاتل آتا ہے آپ کے گھر میں حملہ کرنے کے لیے اور گھر کے چوکیدار نے اس کو بھگا دیا، اس کا مقابلہ کیا، اس کو مار دیا. تو بات یہی ہے کہ چوکیدار نے آپ کے قاتل کو مارا اور آپ بچ گئے، مگر نسبت اللہ کی طرف کرو کہ اللہ نے یہ سبب دیا، اس کے فضل سے یہ ہوا، اور فلاں کو اللہ نے اس کا سبب بنا دیا. بعض اوقات اس قسم کے جملے انسان بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات اس کا معاملہ شرک تک پہنچ جاتا. ابن قتیبہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ھذا بشفاعت آلہتنا، میرے پاس جو مال ہے، جو نعمت ہے، خود ہیں ان کی سفارش کا نتیجہ. ہم نے ان کو پکارا، انہوں نے شفاعت کی اللہ کی طرف اور اللہ نے عطا فرمایا. نسبت اللہ کی طرف ہے، مگر عقیدہ شفاعت باطلہ کے ساتھ. شفاعت باطلہ اللہ کو پکارنا کسی کے واسطے سے، کسی کو شفیع بنا کر، یہ فاسد عقیدہ، باطل عقیدہ ہے. اس قسم کے جملوں سے گریز کرنا چاہیے. فقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ ابو العباس کی کنیت تھی. ابن خالد کی حدیث جو پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کی جو بارش ہوئی
اس سے کچھ میرے بندے مومن ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے۔ اس حدیث کا حوالہ دے کے فرماتے ہیں وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کتاب و سنت میں اس قسم کے بہت سے دلائل آپ کو ملیں گے۔ يَذُمُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَيُشْرِكُ بِهِ، اللہ تعالیٰ ان میں مذمت فرماتے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وَيُشْرِكُ بِهِ، اس طرح شرک کے مرتکب بن جاتے ہیں۔ نعمت اللہ کی ہے اور اس کو غیر اللہ کے نام لگا دیتے ہیں، یہ فلاں کی دین ہے، فلاں کی عطا ہے، اور اس طرح کے جملوں سے وہ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آپ نے حدیث پوری پڑھی ہے کہ رسول اللہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یہ جملہ ادا کر کے بعض بندے کفر کی وادی میں داخل ہوئے۔ تو اس طرح کی کا عقیدہ شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے، جس کو یعنی پورا فہم ہونا چاہیے۔ اور اس قسم کے جملے جو عام ہماری گفتگو میں آتے ہیں، ہم اللہ عزت کا نام، اس کی دین اور اس کی عطا کو شامل رکھیں اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں سبب ہم کو عطا فرمایا۔ جیسے آگے ایک جملہ قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والبلاه حاذقا، کبھی آپ سفر کریں بحری جہاز میں، کشتی پر، اور کشتی بھور میں پھنس جائے، طوفان آ گیا، کشتی پھنس گئی، لیکن بالآخر اللہ نے کشتی کنارے لگا دی، آپ بچ گئے۔ اب آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ کانت الریح طیبۃ، ہوا اچھی چل پڑی تھی، موافق، والملاح حاذقا، اور جو جہاز کا جو ملاح تھا عقل مند تھا، سمجھدار تھا، جو ہم کو بچا کر لے بچایا اللہ نے۔ اللہ کی نعمت کو آپ نے ملاح کے نام لگا دیا، یہ توفیق اللہ کی۔ تو اس قسم کے جملوں میں اپنے عقیدے کے معاملے کو سامنے رکھیں، ہمیشہ اللہ کے فضل کو اور اس کی دین کو شامل رکھیں۔ یہ اسباب اللہ کے مہیا کرتا ہے، اللہ اسباب فراہم کرتا ہے جس سے عافیت اور تحفظ کا راستہ بندے کو حاصل ہوتا ہے، تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، ورنہ اللہ کی نعمت آپ نے غیر اللہ کی طرف منسوب کی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ جی ہاں، ختم کر دے گا۔ ہاں، الحمدللہ اگر کہیں گے تو اللہ کی تعریف ہوگی، یعنی اللہ کی دین اور اس کی طرف نسبت ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، ہاں پھر ٹھیک ہو جائے گی۔ قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لآتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لآتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. اس بات میں بھی شرک اصغر کی کچھ صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ باب قول اللہ تعالی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ اللہ کے انداد نہ بناؤ اور تم جانتے ہو۔ انداد ند ان کی جمع، ند کا معنی شریک، شبیہ، مثیل، اللہ کا مثل نہ بناؤ، اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ اس آیت کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے کی، اس آیت کی تفسیر نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عباس نے فرمائی ہے، اس پر غور کیجیے۔ مطلب الانداد وہ شرک، انداز مقرر کرنا شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ اخفا من دبیب النمل، یہ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی ہے، چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ وہ چونٹی علی صفات سودا، جو سیاہ رنگ کی، جو پتھر پر چل رہی ہو، سیاہ رنگ کے پتھر پر اس کی تہ میں چل رہی ہو، فی ظلمت اللیل، رات کی تاریکی میں، رات کی تاریکی ہو اور پتھر ہو، اس کی تہ میں چونٹی چل رہی ہو، اس چونٹی کی جو آہٹ ہے کون محسوس کرتا ہے؟ کون سنتا ہے؟ فرمایا کہ شرک کا حملہ اس سے زیادہ پوشیدہ اور مخفی ہو سکتا ہے۔ لوگوں شرک سے بچو، تمہاری عام گفتگو میں شرک شامل ہو سکتا ہے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ عبداللہ بن عباس نے کچھ مثالیں دیں اس کی، مثلا کس قسم کے جملے شرک ہو سکتے ہیں؟ یہ کہنا واللہ وحیاتک یا فلان،
اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم، وحیاتی میری زندگی کی قسم، تیری جان کی قسم، فلاں کی جان کی قسم، شرک ہے۔ ہماری زبانوں پر یہ جملے، اگر آپ قسم کے معاملے میں جس کی قسم کھا رہے ہیں عقیدہ آپ کا یہ ہو کہ یہ اللہ کے برابر ہے باعتبار قسم کے، پھر یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اگر دل میں یہ بات ہے جس کی میں قسم کھا رہا ہوں اور یہ قسم اللہ کی قسم کے، پھر یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ شرک اکبر اس لیے ہے کہ زبانوں پر یہ الفاظ جلدی سے چڑھ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں سوچے سمجھے بغیر۔ وَتَقُولُ لَوْلَا كُلَيْبَةُ هَذَا لَأَتَانَا اللُّصُوصُ، اگر گھر میں کتیا نہ ہوتی، کلیبہ، تو چور آ جاتے۔ یہ چور آئے اور کتیا نے بھونک کر مالک کو جگا دیا اور مالک اٹھ بیٹھا اور چور بھاگ گئے۔ کتیا چوروں کو بھگاتی ہے۔ واقعہ ہے آپ کا، ان کا مرید ان کے پاس گیا کہ بڑا باغ ہے، اکثر لوگ اس میں داخل ہو کر پھل چوری کر کے کھاتے ہیں، تو آپ پیر ہیں ہمارے، روکیے اس چیز کو۔ پیر نے کہا کہ اس کا بڑا آسان راستہ ہے، 2 کتے لے لو، ایک کتا پستہ اور ایک بولی کتا ہوتا ہے جو کاٹتا ہے، اور پستہ کتا چھوٹے قد کا ہوتا ہے جس کی نیند بڑی کچی ہوتی ہے۔ اگر چور آئے گا باغ میں داخل ہونے کے لیے تو یہ پستہ کتا بیدار ہو جائے گا، یہ بھونکے گا، اور یہ دوسرا کاٹنے والا کتا حملہ آور ہونے والا، اس کی نیند گہری ہوتی ہے، اس کے بھونکنے سے وہ جاگے گا، تو پھر دونوں کتے بیدار ہو کر چور کا مقابلہ کر اس کو بھگا دیں۔ تو یہ انتظام کر لو۔ تو اس نے کہا پیر صاحب مجھے کہاں ڈال رہے ہیں آپ، ہمارے لیے تو پستہ بھی آپ اور بولی بھی آپ ہے، یہ سارا کچھ آپ ہی نے کرنا۔ تو یہ لولا کلیبۃ ھذا لآتانا اللصوص، اگر کتیا گھر میں نہ ہوتی تو چور آ جاتے، یعنی چوروں کا بھاگنا اللہ کا فضل ہے، مگر کتیا کی طرف منسوب کر دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ شرک ہے۔ وَلَوْلَا الْبَطُّ فِي الدَّارِ لَأَتَى اللُّصُوصُ، اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی، بطخ کے بولنے سے مالک بیدار ہو گیا اور چور بھاگ گیا، بطخ نہ ہوتی تو آج چوری ہو جاتی، نقصان ہو جاتا، مگر یہ بطخ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ حالانکہ فضل اللہ کا ہے، مگر بطخ کی طرف منسوب کر دیا اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف۔ تو جملے سوچ سمجھ کر بولو۔ صحابی فرما رہے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ وقول رجل صاحب ہی ما شاء اللہ وشئت، ایک شخص اپنے دوست سے کہے، اپنے ساتھی سے کہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ شرک ہے، آپ نے مشیت اور چاہت میں اپنے اس دوست کو، ساتھی کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ یہ مسئلہ آگے مستقل ایک باب کے تحت آ رہا ہے، وہاں تفصیلی بات ہوگی۔ وقول الرجل لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، یہ جملہ شرک ہے۔ یوں کہو لو اللہ ثم فلاں، اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فلاں نہ ہوتا، یعنی تاخیر کا جملہ، واو جو ہے دونوں کو جمع کر رہی ہے، معطوف اور معطوف علیہ کو جمع کر رہی ہے، ان کو مساوی حیثیت دے رہی ہے۔ اور ثم میں تراخی اور تاخیر ہے، حیثیت مساوی نہیں ہے، تو مساوی حیثیت دینا شرک ہے۔ اور اگر یہ مساوی حیثیت آپ کے دل میں عقیدے کے ساتھ ہے، یہ تو جملہ، مگر یہ اگر آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے پھر یہ شرک اکبر ہے۔ لا تجعل فیہا فلانا، فرماتے ہیں کہ اس جملے میں فلاں کا نام ڈالو ہی نہ، بس لولا اللہ، اگر اللہ نہ ہوتا، اس کا فضل نہ ہوتا، اس کا احسان نہ ہوتا، ھذا کلہ بھی شرک۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سب جملے اللہ کے ساتھ شرک ہیں۔ جی۔ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. جی، امیر عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جو شخص غیر اللہ کی قسم کھائے گا، غیر اللہ کی قسم کھائے گا، اس نے کفر کیا یا شرک کیا، کفر کیا یا شرک کیا۔
یہ او کیا ہے؟ یعنی کفر یا شرک. اس قسم کے جملے راوی کی شک کی بنا پر صادر ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کہا یا شرک کہا. کفر ہو یا شرک ہو، دونوں شدید ترین وعیدیں، معمولی وعیدیں نہیں. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ تناوب ہے، یہ او بمانا واو ہے. فقط کافر و اشرک، اس نے کفر بھی کیا اور شرک بھی کیا جو غیر اللہ کی قسم کھاتا. اور یہ کفر اور شرک کب ہوگا؟ شرک اکبر، جب غیر اللہ کی قسم کھائے اور اس کے قسم کھانے کو حلال قرار دے، اور اللہ کی قسم اور اس غیر اللہ کی قسم کو مساوی قرار دے، مساوی حیثیت دے، تو یہ شرک بھی ہوگا اور کفر بھی ہوگا. جی لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. اگر میں اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا لوں یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں. کیا معنی اس کا؟ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے، شرک نہیں ہے، گناہ ہے. اور غیر اللہ کی سچی قسم کھانا شرک. تو گناہ کا وبال آسان ہے بنسبت شرک. تو اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس چیز سے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں. تو غیر اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اگر کھاؤں گا وہ معصیت ہوگی، کبیرہ گناہ ہوگا. تو کبیرہ گناہ کی بنسبت جو شرک کا وبال ہے وہ زیادہ ہولناک ہے. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وجاء عن إبراهيم النخعي الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان. یہ جملہ مت کہو جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے، ولکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان. یہ کہہ سکتے ہو جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے. یہاں تین قسم کے جملے ہیں. ایک ہے ما شاء اللہ، صرف ما شاء اللہ، یہ جوہر توحید ہے، صرف اللہ کی مشیت ہے. ایک ہے ما شاء اللہ وشاء فلان، جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے. یہ شرک ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فلاں کی مشیت کو آپ نے جمع کر دیا، یہ شرک ہو. اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ جو فلاں ہے باعتبار مشیت کے اللہ کی مشیت کے برابر اور مساوی ہے، پھر شرک اکبر ہوگا. ولیکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان. یہ تیسرا جملہ ہے، ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے. ثم میں کیا فرق ہے؟ ثم اور واو میں، واو میں معطوف اور معطوف علیہ دونوں جمع ہوتے ہیں، اور ثم میں معطوف اور معطوف علیہ میں تراخی اور تاخیر ہوتی ہے. یعنی معطوف کی معطوف علیہ سے تاخیر ہوتی ہے، جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے. اس کا معنی فلاں کی چاہت اور فلاں کی مشیت اللہ کی مشیت کے بعد ہے اور اللہ کی مشیت کے تابع ہے. تو ثم کے ساتھ کہنا جائز ہے. سب سے بہتر صرف ما شاء اللہ، اور ما شاء اللہ وشاء فلان واو کے ساتھ دونوں یہ معطوف رہے کو جمع کر دینا یہ درست نہیں. اور اگر آپ دل سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دونوں کی مشیت برابر ہے پھر یہ شرک اکبر ہو. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے ہیں، انه یکرہ ان یقول الرجل اعوذ باللہ وبک. وہ اس بات کو ناپسند قرار دیتے تھے اور حرام قرار دیتے تھے کہ آدمی یوں کہے اعوذ باللہ وبک، پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اور آپ کی، اور کے ساتھ. یہاں بھی واو ہے عطف کی جو معطوف علیہ کو جمع کر رہی ہے ایک مساوی حیثیت کے ساتھ. یہ شرک ہے. وَيَجُوزُ أَن يَقُولَ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ. فرماتے ہیں کہ یوں کہہ سکتا ہے، جب تو بھی جائز ہے، وہ جائز قرار دیتے تھے یوں کہنا باللہ ثم بک،
کہ پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پھر آپ کی، تو پھر کے ساتھ تراخی آ جائے گی اور جو مساوی حیثیت ختم ہو جائے گی اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ کی پناہ جو ہے وہ اللہ کی پناہ کے بعد ہے، اللہ کی پناہ کے تابع ہے۔ قال و یقول، ابراہیم فرماتے ہیں کہ لولا اللہ ثم فلان کہے، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، یوں مت کہو لولا اللہ و فلان، اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، یوں کہو کہ اللہ نہ ہوتا پھر فلاں نہ ہوتا، پھر کے ساتھ جو ہے وہ تاخیر اور تراخی ظاہر کرو تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ فلاں جو ہے اس کا کردار اللہ کے عمل اور اس کے فعل کے تابع ہے اور اس کے بعد ہے۔ جی۔ قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله۔ جی یہ باب ہے فی من لم یقنع بالحلف باللہ، جس شخص کے سامنے اللہ کی قسم کھائی جائے اور اس کی تسلی نہ ہو اور وہ اس قسم کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، ماننے پر آمادہ نہ ہو اور انکار کر دے، اس شخص کا یہ جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی ہے۔ جو اللہ رب العزت کا مقام اور اس کی تعظیم ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے تو اس کو قبول کرو، اس کو مان لو۔ اس قسم کو ماننا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا عقیدہ، اس پر تسلی ہو جانی چاہیے۔ مگر بعض علماء نے اس کی تفصیل کی ہے کہ افراد کچھ لوگ ہوتے ہیں سچے امانت دار، وہ قسم کھاتے ہیں، ان کی بات قبول کر لو۔ مگر کچھ لوگوں کی شہرت فاسق اور فاجر ہونے کی حیثیت سے دیندار نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے وہ ممکن ہے کہ جھوٹی قسم کھا رہا اور جھوٹی قسم کھا کر وہ کسی کے مال یا عزت کے درپے ہو تو اس کو قبول نہ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ دوسرا معاملہ قسم کا نہیں بلکہ معاملہ قسم کھانے والے کے کردار کا ہے اور اس کی جو عدم امانت ہے، اس یہاں بات قسم کی نہیں، بات اس کے کردار کی۔ تو ایسا شخص جو سچا ہو، صادق القول ہو، امانت دار ہو، اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لے تو اس کو مان لو اور قبول کر لو۔ اور ایسا شخص جو جھوٹا ہے، کاذب ہے، اس کی شہرت جو ہے وہ ایک اچھے انسان کے طور پر نہیں ہے اور وہ کسی کا حق دبانے کے لیے قسم کھاتا ہے، تو یہاں معاملہ قسم کا نہیں ہے بلکہ قسم سے قبل اس کے ذاتی کردار کا۔ لہذا اگر کوئی صحیح العقیدہ اور صحیح انسان سچا قسم کھاتا ہے اس پر تسلی ہو جانی چاہیے، خواہ معاملہ آپ کی نظر میں کچھ اور ہو لیکن آپ اس کو قبول کر لیں۔ قبول کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی تعظیم کا اقرار و اعتراف کیا اور اس قسم میں اس کی تعظیم کی بنا پر اس کی بات کو قبول کر لی۔ اس کی دلیل عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، مت قسم کھاؤ اپنے آباء و اجداد کی، مت قسم کھاؤ اپنے آباء و اجداد کی۔ من حلف باللہ فلیصدق، جو اللہ کی قسم کھائے تو فرض ہے کہ وہ سچی قسم کھائے، جھوٹی قسم نہ کھائے۔ فمن حلف له باللہ فلیرضى، اور جس شخص کے لیے اللہ کی قسم کھا لی جائے، کسی شخص کے سامنے اللہ کی قسم کھا لی جائے، فلیرضى، چاہیے کہ وہ اس پر راضی ہو جائے، اس کو قبول کر لے، تسلی کر لے۔ اس کو قبول کرنا چاہے ظاہر اس کے نزدیک کچھ اور ہی ہو اور معاملے کی شکل کچھ اور ہی ہو، مگر ایک صادق القول شخص نے اگر قسم کھا کر وہ بات کر دی تو اس کو قبول کرو۔ اس قسم کا واقعہ صحیح بخاری میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے۔ ان کے سامنے ایک شخص نے چوری کی، ایک شخص نے چوری کی، فرمایا کہ سرقت، تو تم چوری کر رہے ہو، تم نے چوری کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آمنت باللہ وکذبت عینی، اللہ پر ایمان لاتا ہوں کہ تم نے قسم کھائی اور اپنی آنکھوں کو جھوٹا قرار دیتا۔
حالانکہ آنکھوں سے دیکھا وہ چوری کر رہا ہے. فرمایا کہ میری آنکھیں جھوٹی ہیں. جس ذات کی تم نے قسم کھا لی اس ذات کی ہیبت کا اور اس کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو مان لوں. اپنی آنکھوں کو جھوٹا قرار دیا حالانکہ چوری ہوتے ہوئے دیکھا. تو یہ سب سے بڑی عظیمت. ایک شخص کے دل میں اللہ کا وقار، اس کی عظمت اور ہیبت اس قدر پیوست ہو کہ دیکھ رہا قسم جھوٹی ہے پھر بھی وہ خاموش ہو جائے، قبول کر لے کہ سب کے سامنے اس نے اللہ